الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی، نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی، وہ ہیں شاہ رسول ختم نبوت اس کو کہتے ہیں، لگا کر پشت پر مہر نبوت حق تعالی نے انہیں آخر میں بھیجا، خاتمیت اس کو کہتے ہیں۔ سفینہ علم کے روح رواں اور مسند انصاف پر تشریف فرما اساتذہ و منصفین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سخن ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں انتہائی اہم اور طویل علمی موضوع ہے۔ ارباب ذی شعور، خلاق عالم نے قصر نبوت کی آخری اینٹ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر اعلان کر دیا، لاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور پھر فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کا حکم جاری کر کے عاشقان نبی کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کر دیا۔ تمہارے دین کی بقا اور ختم نبوت کا پہرا اسی جہاد کے ذریعے ممکن ہے۔ ایک طرف سورہ احزاب میں واشگاف الفاظ میں میرے نبی کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا، تو دوسری طرف جانثاران نبی کی یوں مدح سرائی کی گئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر۔ ایک طرف سورہ سبا میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس کے ارشاد سے میرے نبی کی ختم نبوت کو اجاگر کیا گیا، تو دوسری طرف قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ کہہ کر امت مسلمہ کو یہ پیغام پہنچانے کی تلقین ہے کہ اے لوگو، نافع اور ضار صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب اس مشن کی پاسداری اور پیامبری تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک طرف سورہ اعراف میں قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا سے میرے نبی کی نبوت کو عالمگیر بنایا گیا، تو دوسری طرف اسی آیت کے اختتام پر فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون کہہ کر ہماری ذمہ داریوں کو ذکر کر دیا گیا کہ اے لوگو، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لہذا انہی کی اتباع اور ان کی سنت کا پرچار تم پر لازم ہے۔ تو پھر میں کہتا چلوں نا، ہم ختم نبوت کے محافظ و امین ہیں، ہم ختم نبوت کے محافظ و امین ہیں، ہم زندہ و بیدار ہیں، مردار نہیں ہیں۔ جناب صدر، ایک طرف سورہ آل عمران میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکمَہ سے میرے نبی کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا، تو دوسری طرف لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ سے ہماری ذمہ داریوں کو ذکر کر دیا گیا۔ ایک طرف یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سے میرے نبی کی ختم نبوت کو 4 چاند لگائے گئے، تو دوسری طرف لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ کی روح سے ہماری ذمہ داریوں کو ذکر کر دیا گیا۔ ایک طرف یا ایھا النبی، ایک طرف سورہ محمد میں
آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. تو دوسری طرف انا آتینا کل کوثر میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ جب آپ کو ایسے اصحاب دے دیے گئے جو اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا مصداق ہیں، تو اب آپ کے مشن کو انہی کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچایا جائے گا. اسی ذمہ داری کو ان کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی. اس حقیقت کا اظہار لا ریب کتاب میں کنتم خیر امت اخرجت للناس میں بیان کر دیا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. جب نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہے تو ذمہ داری علماء امت کے کاندھوں پر، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی پہنچے تو آگے پہنچاؤ، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو پھر شاعر کیا خوب کہتا ہے، نبی تھے اگر تارے تو وہ بدر درخشاں تھا، اگر وہ بدر روشن تھے تو یہ خورشید تاباں تھا. نبوت ختم ہے ان پر، یہ اپنا دین و ایما ہے، وہ ہے مثل آپ ہی اپنا، یہ مرکوز دلوں جاں.